الله الرحمن الرحيم. باب هل يخرج من المسجد لعلة. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف. قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. مصنف فرماتے ہیں کسی ضرورت کے لیے نکلنا جائز ہے، بغیر ضرورت کے صحیح نہیں ہے. کیوں دیر سے آئے؟ ولی عہد کیوں؟ ضرورت، لیکن حل لگایا تاکہ خواہ مخواہ ہر چیز کو ضرورت نہ سمجھے، تقاضا ہو لیکن واقعی. حدیث میں آتا ہے لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج الا لحاجة ثم لا يرجع الا منافق. اگر آدمی مسجد سے نکلتا ہے کسی ضرورت کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر بغیر ضرورت کے ہے تو وہ منافق عملی ہے. جیسے منافق عملی نمازوں میں دیر کرتا تھا، نمازوں میں تاخیر کرتا تھا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز کے لیے جاتے ہیں تو نیوکاسل بن جاتے ہیں، تو یہ منافق کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز سے نکل رہا ہے، نماز کو چھوڑ کر، فرمایا اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا. ابو داود میں ہے کہ کبر، اور بخاری میں ہے انتظرنا التکبیر. یا بخاری کو ترجیح دے دو یا اس کو دو واقعات پر محمول کرو. یا کبر کا مطلب ارادت تکبیر، جب ارادت تکبیر ہو تو انتظار اور ارادت تکبیر ایک چیز ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو. پس ہم ٹھہر گئے اپنی شکل، اپنی ہیئت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا غسل کی وجہ سے. تو یہاں ضرورت کی وجہ سے نکلنا ہوا. اب اس کے بعد باب اذا قال الامام مکانکم حتی یرجع انتظروه. اگر امام نے کہا تم میرے انتظار کرو، مجھے وضو کی حاجت ہے یا مجھے فلان حاجت ہے، تو مناسب ہے کہ انتظار کریں یا جائز ہے کہ انتظار کریں. ہاں اگر دوسرا امام ہے اور انتظار نہ کرے تو دوسرے کو امام بنا دے. اس کی دو صورتیں ہیں، قبل الصلاۃ اور فی الصلاۃ. اگر قبل الصلاۃ ہو تو یا انتظار کریں یا دوسرے کو امام بنا دے، اور اگر فی الصلاۃ ہے تو پھر استخلاف ضروری ہے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی. احناف اور مالکیہ کے نزدیک اگر استخلاف نہ کرے تو فاسد، اور اگر استخلاف کسی کو خلیفہ بنایا تو یہ چلا جائے، واپس آ جائے، مقتدی بن جائے اور نماز مکمل ہو جائے گی. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم انتظروا على مكانكم قوموا على مكانكم اجلسوا على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماءه وصلى بهم. اگر زیادہ دیر گزری ہو تو اقامت کا اعادہ ہے
اور اگر جلدی ہو تو اقامت کا اعادہ نہیں ہے. یہاں اقامت کے اعادے کا ذکر نہیں، اس میں یہی تفصیل ہے. ظاہر بات ہے کہ ٹائم گزرا تھا تو اعادہ اقامت ہوا ہوگا. بقول الرجل ما صلینا، ابراہیم نخعی ابن سیرین کی تردید ہے. ما صلینا مت کہو، اس لیے کہ جرأت ہے ترک الصلاۃ پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے کوتاہی کی نماز میں، تقصیر کی نماز میں. مصنف فرماتے ہیں لغوی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں لم ندرک الصلاۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما صلیت ما صلینا. اس میں وہی واقعہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے. یوم الخندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز یا 2 نمازیں یا 3 نمازیں، ایک روایت میں 4 نمازیں فوت ہوئی اور پھر قضا کر دی. اور بخاری میں ایک روایت ایک عصر کا ذکر ہے، باقی کا ذکر نہیں ہے. تطبیق پہلے گزری تھی. اس سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ اگر قصداً کسی نے ترک الصلاۃ کیا تو اس کی قضا ہے. حنابلہ سلفی کہتے ہیں کہ اگر قصداً قضا کرے تو اس کی قضا نہیں ہے، قصداً نماز کو چھوڑ دے تو قضا نہیں ہے. تو ائمہ کے نزدیک ہے جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً نماز چھوڑی تھی اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملا اور پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو آپ نے پڑھا مسلم میں لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. پھر 2 فریق تھے، ایک فریق نے راستے میں پڑھی، ایک فریق نے قصداً چھوڑ کر کے مغرب کے بعد قریظہ میں پڑھی. جنہوں نے قصداً چھوڑ کر قریظہ میں پڑھی یہ نہیں کہ قضا نہیں، انہوں نے قضا کر لی. جس سے معلوم ہوا کہ قصداً چھوڑنے پر قضا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے سیکون بعدی امراء یؤخرون الصلاۃ عن میقاتها، کچھ لوگ آنے والے ہیں جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے. قالوا افنصلیها، کیا ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ؟ تو قال نعم. اب تاخیر عن میقات میں یہ احتمال ہے کہ بالکل وقت کے بعد پڑھتے ہیں. معلوم ہوا کہ وقت کے بعد پڑھتے ہیں قصداً تو اس کی بھی قضا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سے سو جائے یا جو نماز کو بھول جائے تو وہ نماز کو پڑھ لے، کیونکہ یہی اس کا وقت ہے. نسیان اور نوم کی صورت میں جب قضا ہے تو قصد کی صورت میں بطریق اولا قضا ہے. یہ دلالت النص کا تقاضا ہے. جب بیچارہ مجبور ہے اور اس کی قضا ہے تو قصد تو مجبور نہیں ہے، اس کی بطریق اولا قضا ہے. دلالت النص اس کو کہتے ہیں جس میں مسکوت منطوق کے مقابلے میں اولا بالحکم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا حج کے بارے میں فدین اللہ احق، اگر آپ کے والد پر دین ہوتا تو تم ادا کر سکتی تھی. جی. فرمایا دین اللہ کا قرضہ جو تم پر ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کو ادا کرے. یہ دین اللہ ہے. نماز الصلاۃ دین اللہ فهو احق بأن يقضى. حدیث پہلے گزر چکی ہے جناب. حدثنا ابراہیم قال حدثنا شیبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان تصلي حتى كانت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم. اور یہ اس کے بعد صائم افطار کر چکا، یعنی
دخل وقت افطار الصائم بعد المغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها. یہ محل ترجمۃ الباب ہے. ما صليتها مفرد ہے. ترجمۃ الباب میں ما صلینا جمع ہے. دونوں کا ایک حکم ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں. اور بعض طرق میں حضرت عمر سے بھی مروی ہے ما صلیتو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر دونوں کی ما صلیتو کو جمع کرے تو خلاصہ ما صلینا بن گیا. کہتے ہیں وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام کو ضرورت پیش آ جائے تو امام جا کر کے واپس آ کر امامت کر سکتا ہے. امامت کر لے. اور یہ اس لیے کہ لوگ امام پر موقوف ہے. اس لیے امام موقوف علیہ ہے. آسان لفظوں میں موقوف کو چھوڑ دو. امام ہے منتظر. مقتدی ہے منتظر. جو منتظر ہے وہ اگر جائے اور لوگوں سے کہے انتظار کرو تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر مقتدی جو منتظر ہے وہ دوسروں سے کہے صبر کرو میں آ رہا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے. منتظر کے لیے صحیح نہیں ہے, منتظر کے لیے صحیح. مثلا مدرس کو کچھ حاجت پیش آ جائے, وہ کہے بھائی صبر کر لو میں وضو کر کے آتا ہوں, آپ کہیں گے اچھی بات ہے صبر. اور اگر ولی عہد کہے صبر کرو میں جا رہا ہوں, ہم کہیں گے بھائی تم منتظر ہو, منتظر تو نہیں, منتظر کے لیے صحیح ہے, منتظر کے لیے نہیں. الامام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. امام کو اقامت کے بعد حاجت پیش آ جائے فيجوز انتظار المصلين. مصلیوں کا انتظار جائز ہے. ثم إن كان الفصل قليلا فلا حاجة إلى إعادة الإقامة وإن كان الفصل كثيرا فيعيد الإقامة فتعاد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے. مناجات کے معنی خفیتاً بات. اس کو اردو میں اور فارسی میں کہتے سرگوشی. ظاہر بات ہے سرگوشی تو بہت سے طالب علم نہیں جانتے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ بات کہاں. سرگوشی کی لغوی معنی یہ ہے کہ اپنے سر کو کسی کے کان کے ساتھ ملا دے تاکہ کوئی اور نہ سنے. گوشت کہتے گوشت, کان کو سر کہتے سر کو کان سے ملایا تو آہستہ بات ہوئی. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ بات فرمائی, بعض حضرات فرماتے لمبی بات, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ تھا, صحابہ کرام کو صبر کی ادب سکھانے کے لیے آیا تھا. اس لیے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کون تھا, جب فرشتہ ہے تو معلوم ہی نہیں ہو. اور ادب مفرد میں ہے جاء اعرابی. اعرابی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور کہنے لگا بات چیت کرتے ہوئے کہ بقی لی حاجت, ایک اور بات ہے, ایک اور بات کرنی ہے, اتنے میں بہت دیر ہو گئی. اور
اور صحابہ کرام انتظار میں تھے صحابہ کرام کی تکمیل کے سب مراحل مکمل ہو جائے. اس میں منافات نہیں ہے کہ فرشتہ ہو اور رجل اعرابی ہو. رجل اعرابی کی شکل میں فرشتہ آیا. یہ بھی کہا لی حاجت لعلی انساها، میرا کوئی کام ہے شاید میں بھول جاؤں، اس لیے میں ابھی بتاؤں گا. رجلا فی جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم. اتنی دیر تک وہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو نیند آ گئی. باب الکلام اذا اقیمت الصلاة. احناف کہتے ہیں اقامت کے وقت کلام نہیں کرنا چاہیے بغیر ضرورت کے. ضرورت ہو تو پھر بات کر لیں. مثلا جگہ ہے، پیچھے والے سے کہو یار تم لنگڑے تو نہیں ہو، آ جاؤ. یہ مت کہو کہ لنگڑے تو نہیں ہو، لیکن اشارے سے اگر یہ کہا تم لنگڑے نہیں ہو تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. الکلام اذا قیمت الصلاة یعنی یجوز الکلام ولكن يكره اذا كان من غیر ضرورت. اما اذا كان لحاجة وضرورة فلا کراہۃ فیہ. اس لیے کہ نماز ہوئی. حدثنا عیاش بن ولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البنانية عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. اب صلاۃ جماعت کی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. صلاۃ جماعت کے بارے میں داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ یہ شرط للصلاۃ ہے. امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ جماعت فرض ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے فرض کفایہ ہے. ایک قول امام شافعی کا ہے. عام طور تو ہمارے ساتھ ایک ہے سنت موقت ہے. اور عام فقہا کے نزدیک شافعیہ ہو یا احناف ہو سنت ہے فی درجۃ الواجب اور بعض واجب کہتے ہیں. امام اب اس میں کیا فرق ہے؟ داؤد کہتے ہیں شرط ہے، امام احمد فرماتے ہیں فرض ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ امام احمد کے نزدیک کیونکہ جماعت فرض ہے تو اگر کسی نے منفرداً نماز پڑھی تو امام احمد کے نزدیک ایک فرض کو ادا کیا یعنی نماز کو، اور ایک فرض رہ گیا جماعت. تو جماعت کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ہوگا لیکن نماز ہو گئی. اور امام احمد جو کہتے ہیں شرط ہے، شرط للصلاۃ ہے، ان کے نزدیک اگر منفرداً نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ شرط موجود نہیں. جیسے آدمی کا وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی وضو کی طرح ہے. تو عام طور پر یا واجب کہتے ہیں یا سنت، اور سنت کہنا بہتر ہے.
اب ہم کہیں گے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز بالجماعت لازم ہے، فرض ہو یا واجب ہو یا جو بھی ہو، لیکن جب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لازم ہے، اس کی دلیل یہ ہے. ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ثلاثۃ فی قریۃ، کسی جگہ 3 آدمی ہوں، اور بدو یا بادیہ میں 3 آدمی ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، جن میں نماز نہیں قائم ہوتی جماعت، الا استحوذ علیہ الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آیا. یہ واجب ہونے کی علامت ہے. اور ہم کہتے ہیں جو سنت کو چھوڑتا ہے اس پر بھی شیطان غالب آیا، اس لیے کہ شیطان سنت کو بھی چھوڑاتا ہے اور لازم کو بھی چھوڑاتا ہے. اسی طرح اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، جب آپ ان میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے نماز کو قائم کرتے ہیں صلاۃ خوف میں، تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. امر ہے، اور امر وجوب اور فرضیت کے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب شرط کی شکل میں ہو تو اس میں وجوب نہیں ہوتا، لازم ہونا نہیں ہوتا، وہ لازم کے لیے نہیں ہوتا. اذا كان في صورت الشرط اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہ میں نہیں ہے کہ طلاق دے دو، طلاق واجب ہے، شرط کی شکل میں ہے. اذا جب طلاق دینے کا ارادہ کرو تو طلاق دے دو لعدتهن، اس کے وقت مقرر پر، اور طلاق کا وقت مقرر تو ہے. لعدتهن کا ترجمہ سمجھ گئے؟ تو شرط کی شکل میں ہو تو وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. اور اسی طرح نمبر 3 وہ اس سے استدلال کرتے ہیں من سمع النداء فلم یأت لها، اس نے اذان سنی اور وہ نہیں آیا، فلم یأت للصلاة فلا صلاة له، اس کی نماز نہیں. جواب یہ ہے فلا صلاة کاملة له، کی کامل نماز نہیں ورنہ وہ نماز ہوگی. اسی طرح اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہ ہوں میں ان کے مکانات ان کو جلا دوں، لکڑیوں کو جمع کر کے، ایندھن کو جمع کر کے ان کو جلا دوں. اتنی بڑی وعید اور توبیخ سے پتہ چلتا ہے کہ لازم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ھذا للوعید، یہ وعید کے لیے ہے، بترک سنت، سنت کے ترک میں بھی وعید ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ھذا فی المنافق، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے کہا ہے. جو منافقین نماز کے لیے نہیں آتا تو دل چاہتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ ان کو جلایا جائے، لیکن نہیں جلایا. بچے بھی ہوتے ہیں، اور یہ منافقین کے بارے میں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ آنے والے صفحے پر خود اس کی دلیل آ جائے گی انشاءاللہ. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں مذکور ہے ثم اخالف، نماز پڑھی ہو جائے اور پھر ہم نماز سے پیچھے رہ جائیں اور ان کے گھروں کو، ان کے مکان کو جلا دیں. تو مخالفہ سے پتہ چلا کہ یہ لازم نہیں. اگر جماعت لازم ہوتی تو پھر اس کا کیا مطلب کہ ہم جماعت کو چھوڑ دیں اور ان کے پاس چلے جائیں. تو یہ مخالفت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ لازم نہیں ہے. تو یہ سب کا جواب آج جو فرض عین کہتے ہیں، جو جماعت کو فرض کفایہ کہتے ہیں، جو جماعت کو واجب کہتے ہیں، جو جماعت کو شرط کہتے ہیں، سب کا جواب آیا کہ جن روایات سے لازم ہونا ثابت ہوتا ہے وہ لزوم کے لیے نہیں ہے. ان کے جوابات آ گئے.
تو بہتر قول یہ ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کی نماز پڑھے اس کو 25 درجات ملتے ہیں، اور جو اکیلے نماز پڑھے اس کو 1 درجہ ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اکیلے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو گئی، اس کو ثواب بھی مل گیا۔ ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب اور لازم نہیں، ورنہ ترک لازم پر کیسے ثواب مل گیا؟ لازم چیز کو چھوڑا پھر بھی ثواب مل گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاتہ لنفسہ، اگر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، ازکا یہ بہت بہتر اور بہت پاک کرنے کا ذریعہ ہے بنسبت اس کی کہ ایک اکیلے نماز پڑھے۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ازکا ہے، بہت بہت تزکیہ والی ہے، اور اگر اکیلے پڑھے تو اس میں بھی تزکیہ ہے۔ جس میں تزکیہ ہو تو اس سے پتہ چلا کہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعلمنا سنن الہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن مؤکدہ سکھایا، اور سنن مؤکدہ میں ان من سنن الہدی صلاۃ الجماعہ، صلاۃ جماعت کو سنت مؤکد کہا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں لأن اشہد صلاۃ الصبح، میں صلاۃ صبح میں حاضر ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ تہجد پڑھوں اور پھر سو جاؤں۔ تو صلاۃ جماعت میں حاضر ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہتر اور سنت اور اچھا سمجھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک طرف ہو سفر اور دوسری طرف ہو سفر، تو فرماتے ہیں اگر تم کو بھوک لگی ہے تو سفر کو کھاؤ اور سفر کو چھوڑو۔ اب اگر سفر لازم ہے، سفر سمجھ آئے کہ کیسے چھوڑے گے سفر صلاۃ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ لازم نہیں ہے۔ تو بہرحال سنن مؤکدہ کا قول بہتر ہے، اور اکثر حضرات یہی فرماتے ہیں۔ قال الحسن منعته امه عن العشاء، اگر ماں نے کہا کہ تم صلاۃ عشاء کے لیے مت جاؤ جماعت میں، شفقت کی وجہ سے اندھیرا ہے، راستہ خراب ہے، لم يتبعها تو اس کی تابعداری نہ کرے، اس لیے کہ جماعت ضروری ہے، اور ہم کہتے ہیں اس لیے کہ جماعت سنت ہے۔ اور اطاعت الوالدین کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑیں گے، سنت پر عمل کرو، اطاعت والدین کو چھوڑو، الا یہ کہ آدمی کو خطرہ ہو، راستے میں چور ہے، ڈاکو ہے، تو دوسری بات۔ تو مصنف نے اس کو وجوب کے لیے استعمال کیا، اور ہم کہتے ہیں وجوب کے لیے نہیں، یہ سنت مؤکد ہے، سنت مؤکد کے مقابلے میں بھی اطاعت والدین نہیں ہے، بلکہ بھائی اطاعت والدین ثابت ہے مستحب کی وجہ سے بھی۔ اگر والدین، یہ حضرت ابو بکر صدیق سے والدین نے کہا، والد نے ابو قحافہ میں، آپ غلاموں کو خرید کر مت آزاد کرو، کبھی بلال کو خریدتے ہیں، کبھی فقیہہ کو خریدتے ہیں، کبھی کسی کو۔ ابو بکر صدیق نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ ایک جانب مستحب ہو، دوسری طرف والدین کی اطاعت ہو، والدین کی اطاعت ثابت ہو، الا یہ کہ والدین کو خدمت کی ضرورت ہے۔ مثلا والد صاحب نے کہا چھوڑ دو یہ مدرسے کا سبق، گھر میں بیٹھ جاؤ، ان کی بات کو نہ مانے، ان کو آہستہ سمجھا دے کہ یہ مستحب ہے یا سنت کے درجے میں ہے،
کہ طاعت والدین اس میں ساقط ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے کہا وہ جو مال کا ڈھیر ہے اس کو بوری میں ڈال کر کے میرے سر پر رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کروں۔ چچا والد کی طرح العب سلب الاب، باپ کا مثل ہے، اور اطاعت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کو جمع کرنا اور مال کو سر پر رکھنا کوئی اچھا کام تو نہیں، زیادہ مناسب کام نہیں ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی نفسی بیدہ، معلوم ہوا کہ قسم کھانا جائز ہے اگر تو قسم کا مطالبہ نہ ہو کسی کام کی اہمیت کی۔ لقد هممت ان آمر بحطب، ایندھن کو کہتے ہیں جس کو جلایا جائے اور چیز کو پکائے، لیحتب تاکہ جمع کیا جائے اور کاٹا جائے، ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها، اذان ہو جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، ایک آدمی امام بنے، ثم اخالف الى رجال، ثم اخالف المصلین، کہ مسلین سے مقتدیوں سے پیچھے رہ جاؤں، الى رجال قاصدا الى رجال، ان لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کرو اور پیچھے رہ گئے، وحرق علیہم بیوتہم، ان کے گھروں کو جلا دو۔ آپ کو بتایا ھذا اما وعید و توبیخ، ایسا کیا نہیں، وَإِمَّا أُخَالِفُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُنَافِقِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، دیکھو یہ منافقین ہیں، اگر منافقین جانتے أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا، کہ اس کو ملے گی ہڈی، سمیناً سمین، چربی والا، چربی والی، عرق ہڈی کو کہتے ہیں جس کے گوشت کو لیا گیا ہو، تھوڑا گوشت اس میں باقی ہے، زیادہ نہیں۔ اور مرماتین حسنتین، یا دو تیر ہو، حسنتین خوبصورت، یا مرماتین حسنتین، ذلف الشاۃ، کھر، شاۃ کا کھر، جو پاؤں کا آخری حصہ ہے جس کو لوگ نہیں کھاتے بلکہ لوگ ڈالتے ہیں، یا اللحم الذی بین الزلفین، اس گوشت کو کہتے ہیں جو پاؤں کے آخری حصے کے اندر گوشت ہو، جس کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ لشہد العشاء، وہ عشاء میں حاضر ہوتا اگر اس کو جانور کا وہ حصہ ملتا جس کو عام طور پر لوگ نہیں کھاتے، پھر آتا۔ یہ اتنا حریص ہے منافق، معلوم ہوا کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں باب فضل صلاۃ الجماعت، ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ جماعت واجب اور لازم ہے مصنف کی نزدیک، اور اس میں فضائل بھی ہے۔ صلاۃ جماعت کی فضیلت، اذان کا جواب کیا ہے؟ صلاۃ جماعت ہے۔ اقامت کا جواب قد قامت الصلاۃ، وہ بھی صلاۃ الجماعت ہے۔ صلاۃ جماعت میں شریک ہو جائے تو فرشتوں کی دعا مل گئی آمین میں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو فرشتوں کے سامنے اس کی حاضری مل گئی۔
اس میں تکبیر اولا بھی مل گئی، یہ بھی فضیلت ہے۔ اس میں تعلم ہے، مسجد میں جا کر کچھ سیکھے گا، اس میں ملاقات بھی ہو جائے گی اپنے دوست و احباب سے۔ تو صلاۃ جماعت کی فضیلت، اور فضیلت واجب ہونے کے ساتھ منافی نہیں ہے، کوئی چیز واجب بھی ہو، سنت موقت بھی ہو، اس میں فضیلت بھی ہو، بلکہ فرض میں تو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی والے خطبے میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے کہ فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں 70 درجہ زیادہ ہے۔ کس کا ثواب؟ فرض کا۔ تو فرض میں ثواب ہے یعنی فضیلت ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہیں جہاں فرض کا ثواب کم ہے، سنت کا زیادہ ہے، وہ بیان نہیں کر سکتی، دوسری جگہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک سلام بھی ہے، سلام سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، سلام کا ثواب زیادہ ہے جواب دینے سے۔ ایک قرضہ ہے، قرض کو معاف کرنا سنت ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں تو تاخیر کرنا لازم ہے، لیکن سنت کا ثواب زیادہ ہے کہ معاف کرنا۔ ایک تیسری جگہ بھی ہے، وہ چھوڑ دیں۔ فضل صلاۃ الجماعت، اور اسود جب اس سے جماعت فوت ہوتی تھی تو دوسری مسجد میں جاتے، اور انس بن مالک ایک مسجد گئے جس میں نماز ہوئی، تو انہوں نے اذان اور اقامت کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس میں ترجمۃ الباب میں مصنف نے جماعت ثانیہ کا ذکر کیا۔ جماعت ثانیہ کیا ہے؟ کیا اشارے کرتے ہوئے؟ تو جماعت ثانیہ امام احمد کی نزدیک بہتر ہے، اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک جماعت ثانیہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ انس آئے مسجد میں جس میں نماز ہوئی تھی، اذان اقامت الصلاۃ جماعت پڑھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسجد الطریق تھی، اس لیے کہ اذان اور اقامت کی تکرار تو کسی کے نزدیک بھی نہیں جماعت ثانیہ کے لیے۔ تو جو مسجد الطریق ہو، جس کا کوئی مقرر امام نہیں ہے یا راستے کی مسجد ہے، تو اس میں جماعت ثانیہ ہو سکتی ہے، اور ہر ایک اپنا اذان اور اقامت دے دے۔ دوسری دلیل یہ کہ ابن مسعود نے علقمہ اور اسود کے ساتھ نماز پڑھی فی مسجد صلی فیہ، جہاں نماز ہو چکی تھی۔ اس کو بھی محمول کرتے ہیں جماعتی مسجد الطریق پر، اس لیے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا، نماز ہو چکی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے تلامذہ کو یعنی علقمہ اور اسود کو گھر کی طرف لائے اور گھر میں نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی جماعت ثانیہ کے قائم نہیں تھے، لیکن مسجد الطریق کو تو ٹھیک ہے۔ تیسری دلیل جیسی استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آیا اور اکیلے نماز شروع کی، تو حضرت نے فرمایا ایکم یتجر علی ھذا، کون اس پر تجارت کرے گا؟ ابو بکر صدیق آئے اور ان کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی مسجد میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلام یہ ہے کہ دونوں فرض پڑھے، اور یہاں اس امام کا فرض تھا اور ابو بکر صدیق نے نفل پڑھی ان کی پیچھے، تو وہ ہے کہ نفل کی جماعت ہو گئی، دونوں کی فرض نہیں تھی۔ جماعت ثانیہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، لا تصلوا صلاۃ مرتین، 2 مرتبہ مت پڑھو فی یوم۔ حسن کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلوا المسجد قد صلی فیہ صلوا فرادا، جب صحابہ مسجد میں آتے تھے نماز ہو چکی ہے تو اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں
حضرت عمر نمبر 3 کان یقرأ ان یصلی بعد الجمعۃ مثلها، جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف سے آئے، نماز ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5 سالم سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں آئے بعد الصلاۃ، تو لوگوں نے کہا اب دوسری نماز پڑھ لو، دوسری، تو فرمایا کہ لا تجمع صلاۃ مرتین، لا تجمع صلاۃ واحدۃ مرتین، ڈبل صلاۃ نہیں ہو سکتی۔ سالم سے مروی ہے وہ مسجد جحفہ میں آئے، سالم یا اعلیٰ مسجد جحفہ، تو دوسری جماعت نہیں پڑھی۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مقصود میں شمس الائمہ سرخسی نے تاتار خانیہ میں، بزازیہ میں، شامی نے امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا، اور امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں جماعت ثانیہ بتبدیل الہیئت ہو سکتی ہے۔ تبدیل ہیئت یہ ہے کہ محراب میں نہ ہو، کسی مسجد کے کونے میں ہو، تو اس لیے اس میں سختی نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت ثانیہ نہ کرے، مسجد کے اندر باہر کر دے، لیکن اگر کسی میں مسجد کے کسی کونے میں کر لی تو امام ابو یوسف کے قول پر جو بہت حضرات نے اس کو جائز کہا ہے اور کہا ہے تو اس کی گنجائش ہو جائے گی۔ ترجمہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، رات کو تو 1-2 موجود نہیں دیکھا، وہ آ گئے ہیں یا نہیں؟ آپ نہ تھے یہ صاحب ہو جائیں جی، رات کو آپ نہیں آئیں گے، رات کی آپ کو 2 دن